الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شکیل مدنی اور آج کی اس ویڈیو میں مدینہ المنورہ میں جبل صلح کے دامن میں دو ایسی خوبصورت مسجدیں، ایک مسجد جعانہ جسے مسجد اجہانی بھی کہتے ہیں اور دوسری مسجد ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں، علم کے موتی سمیٹتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مدینہ المنورہ کی بہت اہم معلومات کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ جبل صلح کے دامن میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد جعانہ۔ اس مسجد کے ارد گرد جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام ہے اجہانی۔ حضرت جابر ابن اسامہ اجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے علاقے میں مسجد بنانی چاہیے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرضی پیش کریں، درخواست کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہمیں ایک مسجد بنا کر دیں۔ اجہانی قبیلہ مسجد تو بنانا چاہتا تھا پر انہیں قبلے کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ تمام افراد کو پتہ تھا کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے حضرت جابر ابن اسامہ اجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مسجد کی تعمیر کے لیے درخواست کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز حضرت جابر ابن اسامہ اجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے۔ حضرت جابر ابن اسامہ اجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا، پر رستے میں ہی مارکیٹ میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارکیٹ میں سے کسی طرف جا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے مسجد بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کا درد رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے مسجد بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر ابن اجہانی نے کیا جب یہ سنا تو زیادہ بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منزل کی طرف چلے گئے۔ خیر آپ کافی دیر کے بعد جو ہے نا اپنے علاقے کی طرف جب مڑے، اپنے علاقے کی طرف جب جانے لگے، حضرت جابر ابن اجہانی جب اپنے علاقے کی طرف جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں پہنچ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دیواری بنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھا کر قبلے کی طرف رکھ کر اجہانی قبیلے کو بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے جبل صلح کے دامن میں یہ مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جعانہ۔ آج یہ مسجد اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی رکھ کے قبلے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی انشاءاللہ مدینے میں آئیں تو ضرور 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 ٹائم نکال کے ان مسجدوں کی لازمی زیارت کریں۔ مسجد جعانہ کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہاڑ کے اوپر ہے۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ چونکہ بدر کے قریب رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ مدینہ المنورہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبل صلح کے دامن میں جگہ عطا فرمائی، چونکہ اس وقت تک مدینہ المنورہ میں کافی زیادہ آبادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے والوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک مسجد بنا کے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدینے میں جگہ زمین پہ کم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر اسی مسجد کی جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز بھی ادا فرمائی۔ دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے قریب قریب میں اتنی ساری مسجدیں کیسے بن گئیں؟ دیکھیں آج بھی ایک رواج ایسا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک حصہ ایسا ہو جو مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں، ان کے گھر کے قریب میں ایک چھوٹی سی مسجد ہو جہاں پہ یہ نفلی عبادت کر سکیں۔ تو اسی لیے ہر صحابی رسول چاہتا تھا کہ اس کے گھر کے قریب یا اس کے علاقے میں یا اس کے گھر کے اندر نماز کی کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ اس طرح میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئے، ایک نماز ادا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں گئے، صحابہ کرام کے گھروں میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرف جا کے کون سے علاقے کس کنارے میں جا کے نماز پڑھوں؟ تو صحابہ کرام نے اسے اشارے کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ نماز پڑھ لیں۔
صحابہ کرام کے دل میں نیت یہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں وقف کر دوں گا مسجد کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک جگہ، ایک چھوٹا سا مصلی یا ایک نمازی یا دو نمازیوں کی جگہ ہم وقف کریں کہ یہاں پر اب بس نماز ہی پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ عمل کرنے سے، آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں کتنی برکت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجدوں کے لیے وقف کریں۔ صدا کا رضا مجھے دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا بے